بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا دین ہمیں جن چیزوں کی تعلیم کرتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعلیم ہے اخلاق کی۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ہمیں تعلیم فرمایا، اور جس کے اندر فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ آج میں اس موضوع پر اس لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام شکایت ہمارے سیاسی اختلافات کی وجہ سے، ہمارے مسلکی اختلافات، سیاسی اختلافات اور دیگر قسم کے جو اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے ہم جب ایک دوسرے کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، اس کی نیت پہ حملہ کرتے ہیں، اور بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا شمار گمان میں آتا ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان ایسے ہیں جو کہ گناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کے بارے میں سوچا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، میرا یہ خیال ہے اس نے اس لیے کیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، آپ کا صرف ایک گمان ہے، ایک اندازہ ہے۔ تو اندازہ لگا کر بعض دفعہ لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آخر ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہے اور اس سے کوئی لڑتا ہے تو وہ اس کو کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر گالیاں دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ وہ روزے دار نہیں رہا، اس نے فاقہ کیا ہے۔ ایک فاقہ کرنے والے میں اور ایک پرہیز کی وجہ سے کھانا نہ کھانے والے میں اور ایک روزے دار میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو دین کے اندر، روزے کے اندر اتنی تعلیم ہے کہ آپ لڑیں نہیں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ برا بھلا نہ کہیں، تو آخر ہمارا دین ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے؟ یہ آج میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اختلاف کی جگہ بنایا ہے۔ خود قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْ آیاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے تمہاری زبانیں مختلف رکھی ہیں، تمہارے رنگ مختلف رکھے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں جسے ہم کہتے ہیں ورائٹی ہے۔ اختلاف سے میری مراد جھگڑا نہیں، مختلف اللہ نے رکھی ہیں، کسی کا کوئی مزاج رکھا، کسی کا کوئی مزاج رکھا، کوئی پہاڑی علاقے کا رہنے والا، کوئی میدانی علاقے کا، کوئی صحرائی علاقے کا، کسی کو ٹھنڈک پسند، کسی کو گرمی پسند، کسی کو ایک چیز دوسری چیز۔ تو جب اللہ نے طبیعتوں میں اختلاف رکھا ہے، مزاج میں رکھا ہے، رنگ میں رکھا ہے، کھانے پینے میں رکھا ہے، چیزوں میں رکھا ہے، تو وہ اختلاف انسان کی اور چیزوں میں بھی امٹ کر آتا ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے لوگوں کی مختلف وابستگیاں ہوتی ہیں، مسلک کے اعتبار سے مختلف وابستگیاں ہوتی ہیں، مزاج کے اعتبار سے لوگ مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے اور وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر گفتگو اور بحث بھی ضرور ہوتی ہے۔ ایک فطری بات ہے، ہمارے بڑے جو کہا کرتے تھے کہ جب برتن ایک ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، برتن اور بھانڈے جب ایک ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا دین اس بارے میں کیا تعلیم کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارے لیے بہت اہم بات۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو القاب سے یاد مت کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجرات کی ہمیں بنیادی اخلاقی تعلیم دیتی ہے۔ ایک تعلیم کہہ دیتی ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی قوم کے بارے میں کچھ جملے کسے جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کسے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو سب سے عجیب و غریب نکتہ اور فلسفہ دیا، وہ کیا فرمایا؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم کسی کے بارے میں برائی کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہو، تم ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا پہلو اللہ کو پسند ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، برائی مت کرو پیٹھ پیچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت لو۔ آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی خاص خبر۔ ہمارے یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں فلاں معاملہ کیا ہے، فلاں معاملہ کیا ہے، لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں طلاق کیوں ہوئی، فلاں کاروبار میں جھگڑا کیوں ہوا، فلاں لوگ، یہ سب کا سب ٹو لینے میں آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے پڑوسی میں ہے، آپ کے جو پڑوسی ہیں ان میں ایک خاص واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں سننا، مجھے ضرورت نہیں ہے،
میرا اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ دنیا میں اچھائیاں برائیاں ہر جگہ ہیں، تو ٹوہ نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ جو میڈیا آیا ہے اس کی وجہ سے ایک بیماری لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، وہ ٹوہ لینے کی ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں رپورٹیں سننا، ان کی برائی جاننے کی کوشش کرنا، کسی دوست کے بارے میں اچھا اس نے فلاں کام کر لیا ہے، اس نے فلاں چیز کر لی ہے، اس کی پارٹنرشپ خراب ہو گئی ہے، اس کے یہاں طلاق ہو گئی ہے، اس نے شادی کر لی ہے، اس کے یہاں یہ ہو گیا ہے، اس کے گھر میں فلاں واقعہ پیش آیا، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، بیٹی کے ساتھ۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی چیز خبر مل جاتی ہے، اطلاع ملتی ہے، تو سوائے اس کے کہ ہمارے نفس کو ایک تسکین ہوتی ہے، ہماری جو ٹوہ لینے کی عادت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیوروسٹی ہوتی ہے کہ فلاں چیز میں جان سکوں، اس کی تسکین ہوتی ہے اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو ایک ٹوہ لینے کی عادت ختم کریں، ولا تجسسوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ٹوہ مت لو، تجسس مت کرو۔ آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کوئی خبر دیتا ہے، آپ کہیں دیکھیں میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیا کروں گا خبر سن کر کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ تو ٹوہ لینے کی عادت ختم کرنی چاہیے، غیبت کی عادت ختم کرنی چاہیے، تمسخر، ایک دوسرے کو القاب سے پکارنا، کسی کا نام بگاڑنا، بڑے لوگ ہوں چھوٹے ہوں، نام بگاڑ کے کسی قوم کا نام بگاڑنا، کسی فرد کا نام بگاڑنا، اس نام سے پکارنا، ٹھٹا اڑانا، تمسخر کرنا، یہ بھی منع فرمایا۔ تو تمسخر سے منع فرمایا، تجسس یعنی ٹوہ لینے سے منع فرمایا، غیبت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بہت ساری جو تلقین ہے اس میں ایک تلقین یہ ہے بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا خراب زہر ہے جو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے لین دین کے معاملات میں، ہمارے آفیسز میں، ہر جگہ پہ یہ زہر گھولتا ہے۔ فلاں آدمی نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، فلاں نے مجھے دیکھ کر خاموشی کیوں اختیار کی، وہ میرے یقیناً وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، یا میرے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے فلاں۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ بدگمانی کے بجائے خوشگمانی کرو، کسی پر الزام تراشی کے بجائے عذر خواہی کرو۔ فلاں شخص مجھے سلام کیوں نہیں کیا، آپ یہ مت سوچیں کہ اس کے دل میں کوئی غلط بات ہے، آپ اس کے حق میں اچھی بات سوچیں، شاید وہ کسی وجہ سے پریشان ہو، شاید کسی وجہ سے وہ مصروف ہو۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا ایک حکمراں کا، کہ ان حکمراں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نمازیں مختلف مسجدوں میں ادا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ حکمراں کسی جگہ نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنے خادم کو حکم دیا کہ جا کر مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں کچھ یہ اشرفیاں تحفہ دے آؤ۔ وہ خادم گیا، ان سے امام صاحب سے بات چیت کرتا رہا، تو امام صاحب نے بتایا کہ میرے گھر میں میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ بہت پریشان ہے، تو مجھے بھی طبیعت پر بہت اثر ہے، آج اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں غلطیاں بھی ہو گئیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکمراں صرف اس بات کو سن کر، اس بات کو دیکھ کر کہ ایک مسجد کا امام ہے، اس کی گفتگو، اس کی تلاوت کے اندر غلطیاں آ رہی ہیں، تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ ان کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے معطل کر دیتا، ظاہر حکومت وقت کا آدمی خلیفہ تھا، لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص شاید پریشان ہے، یہ کہتے ہیں خوشگمانی، اور اپنے جب خادم کو بھیجا تو واقعی پتہ چلا کہ وہ شخص پریشان تھا جس کی وجہ سے اس کی نماز میں غلطیاں ہو رہی تھیں۔ ہمارا رویہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خوشگمانی کریں، اور جب ہم خوشگمانی یا نیک کام کرتے ہیں تو ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات ہم پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، لوگ اچھا نہیں سوچتے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ عادت ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں، ہم اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں۔ ہمیں خوشگمانی، ہمیں ٹوہ لینے کی عادت ختم کرنا، ہمیں برے لقبوں سے پکارنا، ہمیں تمسخر اڑانا، اور اختلافات کے اندر انتہا تک پہنچ جانا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو تذلیل کرنا اور اس کی بدگمانی کے جملے بولنا، تمسخر اڑانے والے جملے لکھنا۔ ہمارے یہاں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں حالات چلے ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا لوگوں نے گالیاں بھی دی ہیں، فحش باتیں بھی لکھی ہیں، یہ سب چیزیں ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا ایمان اچھا نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کی نیکی اگر اس کے اخلاق کو اچھا نہیں کرتی، کسی شخص، آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزے کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم سے لڑے روزے میں تو کہہ دو بھائی میں روزے دار ہوں، اور یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں گالم گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے سے کوئی پرواہ نہیں، یعنی کہ اس کا روزہ نہیں رہتا، وہ فاقہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کم سے کم یہ اخلاقیات خود سیکھنی چاہیے، اولاد کو سکھانی چاہیے کہ اختلاف کیسے ہو، اختلاف رائے کیسے ہو، کسی کو گالی دے کے بات نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو آپ نے دعوت دین بھی دینی ہے، اس کی غلط باتوں پر اس سے مناظرہ بھی کرنا ہے، آپ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کسی کو گالی نہ دیں،
کسی کو برا کہہ کر یاد نہ کریں، اوئے کہہ کے نہ پکاریں، تمسخر نہ کریں، قوم کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سورۃ الحجرات میں واضح تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے کا روزہ خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر عبادت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کر کے کرنا چاہتے ہیں، روزہ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اپنے نصاب میں یہ چیز بھی ڈالنی چاہیے کہ ہم اخلاقیات کے اندر 2 باتیں، 3 باتیں، 4 باتیں، 6 باتیں سیکھیں گے۔ اگر ہم اخلاقیات کے اندر یہ چیزیں نہیں سیکھتے، اپنے اوپر اپنے دین کو عملی طور پہ جاری نہیں کرتے، تو یہ نہایت افسوسناک بات ہوگی۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال سے زائد خدمت کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہر انسان سے ممکن ہے، اولاد سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اس سے ایذا رسانی والی پہنچے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر اس بات کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ اخلاق اگر ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو، متعلقین کو سکھاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اخلاق جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو ترازو میں چیز رکھی جائے گی، اس میں سب سے بھاری چیز اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے عمل کے ساتھ ساتھ ہماری روح، ہمارے اخلاق، اور خاص طور پہ ہمارا جو اندر کے اندر بدگمانی اور تمسخر والے معاملات ہیں، اس کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com